معجزات دیکھے. سرکار کو گود میں لیا. اب وہ اونٹنی جو ابھی بہت سست رفتار تھی, چلنا نہیں جانتی تھی, اچھے سے چل نہیں پا رہی تھی, اسی سرکار کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اس اونٹنی پر سوار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں, جو اونٹنی ابھی بہت سست رفتار تھی, سرکار کو لے کر کے جب اس پر تشریف فرما ہوئی ہیں, بیٹھی ہیں, تو وہ اونٹنی اتنی تیز ہو گئی, اتنی تیز ہو گئی کہ اب ہوا سے باتیں کرنے لگی, اتنی تیز چلنے لگی. جو عورتیں چند گھنٹے پہلے حضرت حلیمہ سے آگے نکل چکی تھی, حضرت حلیمہ چند منٹ میں ان کے پاس پہنچ گئی, تھوڑی دیر میں ان عورتوں کو پیچھے کر دیا. جب حضرت حلیمہ کو آگے جاتے ہوئے دیکھا تو عورتوں نے کہا تھا, حلیمہ کیا اونٹنی بدل دی, کتنے پیسے مل گئے جو تم نے سواری بدل دی ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں, عورتوں میں نے سواری نہیں بدلی ہے, بس سواری پر سوار ہونے والا اب میرا سوار بدل گیا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری اونٹنی پیچھے ہے اور حلیمہ کی اونٹنی آگے آگے جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار کو لے کر کے بیٹھی ہیں, آسمان کے چاند نے, آسمان کے سورج نے میرے سرکار کے اوپر جب چہرے پر جھوک ڈالی, حضرت حلیمہ نے اپنے دوپٹے سے سایہ کرنا چاہا تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت حلیمہ کا دوپٹہ تو بعد میں آیا, آسمان کا بادل کا ایک ٹکڑا آ کر کے میرے سرکار کے اوپر سایہ کرتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ. حضرت حلیمہ دیکھ کر کے حیران ہو گئی, ادھر اونٹنی کا تیز رفتار ہونا دیکھا, ادھر آسمان کے بادل کا سایہ کرنا دیکھا. حضرت حلیمہ اپنے قبیلے میں پہنچی تو پورے قبیلے کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا, کئی دنوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی. لیکن جیسے ہی سرکار کو اپنے قبیلے میں لے کر کے پہنچی ہیں, کیا دیکھتی ہیں, سارے کے سارے قبیلے کی ساری بکریوں کے تھنوں میں سرکار کی آمد کی برکت سے دودھ اتر آیا ہے, ساری بکریاں دودھ دینے لگی ہے. حضرت حلیمہ کے شوہر نے جب دیکھا کہ حلیمہ یہ کیا کمال ہے, تیرے آتے ہی سارے بکریوں کے تھنوں میں, بلکہ ہمارے گھر کی نہیں پورے قبیلے کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آیا ہے, یہ کیا کمال ہے. حضرت حلیمہ کہتی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ آنے والے بچے کا کمال ہے. سبحان اللہ. اب حضرت حلیمہ رات کا وقت ہو گیا, کسی حاجت کے تحت جب حاجت کرنے کے لیے حاجت کے تحت گھر سے باہر نکلی, آسمان کے چاند کو دیکھا تو آسمان کا چاند کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا. حضرت حلیمہ سوچنے لگی ایسا نہ ہو کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر کے گر پڑے, کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا اور پلٹ کر کے میرے سرکار کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہے, ارے جدھر جدھر آسمان کا چاند جا رہا تھا, میرے سرکار کا ہاتھ بھی ادھر ادھر جا رہا سبحان تھا. اللہ, سبحان اللہ. چاند دائیں جا رہا تھا تو سرکار کا ہاتھ دائیں جا رہا تھا, سرکار کا ہاتھ بائیں جا رہا تھا تو آسمان کا چاند بائیں جا رہا تھا. گویا کہ جدھر میرے سرکار اشارہ کر دیتے تھے, آسمان کا چاند میرے سرکار کی انگلی کے اشاروں سے ناچتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. سبحان اللہ. اور حضرت حلیمہ سعدیہ پھر واپس آ گئی ہیں. واپس آنے کے بعد پوری رات اچھے سے گزار دی. اب رات گزارنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جب صبح ہوئی ہیں تو کیا دیکھتی ہے, ایک عورت روتی روتی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی ہے اور آنے کے بعد کہنے لگی, حلیمہ میں برباد ہو گئی, حلیمہ میں تباہ ہو جاؤں گی, مجھے بچا لے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا بات کیا ہے, بات بتاؤ. کہنے لگی تو جانتی ہے میرے شوہر کا انتقال 13 سال پہلے ہو چکا ہے. جب شوہر کا انتقال ہوا تھا میں حاملہ تھی, میں حمل سے تھی. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, کہا اب جو بچہ پروان چڑھ رہا تھا, میری گود میں ایک بچہ آیا تھا, آج وہ 12.5 برس کا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اب جیسے ہی بچہ جوان ہونے لگا, میری امید جاننے لگی, میری جوانی میرے بڑھاپے کا سہارا بچہ بن کر کے تیار ہونے لگا. لیکن حلیمہ ابھی چند دنوں سے ہوتا یہ ہے, میرا بچہ بیمار ہے, اتنا بیمار ہے کہ اس کے علاج کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. حلیمہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. اے حلیمہ میں کیا کروں, تو گاؤں گاؤں گھومتی ہے, تو شہر شہر گھومتی ہے, تو قریہ قریہ گھومتی ہے. کوئی ڈاکٹر ہو تو بتا دے, کوئی طبیب ہو تو بتا دے, کوئی حکیم ہو تو بتا دے جو میرے بچے کا علاج کر دے. ابھی وہ عورت رو رہی تھی, حلیمہ سے کہتی, حلیمہ عالم تو یہ ہے, چارپائی پر میرا بچہ لیٹا ہوتا ہے, اگر میں چادر ڈال دیتی ہوں تو میرے بچے کے وجود کا کوئی پتہ نہیں چلتا, صرف چارپائی دکھتی ہے, چادر دکھتی ہے. اتنا نحیف اور ناتواں اور ناگر اور کمزور ہو گیا ہے, حلیمہ تو کچھ بتا دے. حضرت حلیمہ نے 1 منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کیا اور وہ سارے معجزات جو میرے نبی کی ذات سے صادق ہوئے تھے, کیا جب سرکار اونٹنی پر سوار ہوئے تھے, سرکار کا اونٹنی پر سوار ہونا, اونٹنی کا تیز رفتار ہونا دماغ میں آیا, سرکار پر آسمان کے بادل کا سایہ کرنا دماغ میں آیا, سرکار کا سب سے آگے نکلنا دماغ میں آیا, سرکار کا چاند کے اشاروں سے, سرکار کا اشاروں سے
تجھے ایک پانی دیتی ہوں، تو اس پانی کو اپنے بچے کو پلا دینا، گارنٹی ہے شام ہونے سے پہلے پہلے تیرا بچہ مجھے خود سلام کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ اکبر، اتنا خوش ہو گئی، اتنا سنا ہے عورت خوش ہونے لگی، ایک امید کی کرن جا گئی کہ کاش اب میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گئی ہیں، دوڑ کر کے گئی ہیں، اندر سے کچھ پیالے میں پانی لے کر کے آئی ہیں، عورت کو پانی دے دیا ہے، عورت گھر گئی ہے۔ اللہ اکبر، دوسرے دن جب صبح کو اپنے بچے کو پلایا ہے تو شام تو دور کی بات ہے، عورت دوپہر ہونے سے پہلے پہلے دوڑی دوڑی حلیمہ سعدیہ کے پاس آئی ہے، اور آنے کے بعد کہنے لگی، اے حلیمہ مجھے اتنا بتا دے آخر وہ کون سا پانی تھا جو تو نے مجھے دیا تھا، آخر وہ کون سا مقدس پانی تھا جو تو نے مجھے دیا تھا، کیا جادو تھا اس پانی میں؟ حلیمہ کہتی ہے کیا ہوا؟ تو نے تو شام تک کا ٹائم دیا تھا، شام تو بڑی دور ہے، ارے میرا بچہ ابھی دوپہر سے پہلے پہلے تجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا، جب اس معجزے، جب اس واقعے پر، جب اس روایت پر میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو بریلی کے تاجدار، بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کہ جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، سبحان اللہ، مسیحا ہمارا نبی، سبحان اللہ، ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کے بچپنے کے معجزات تھے۔ سنو، جب نبی کمالے نبوت کو پہنچے ہوں گے، جوانی کے عالم میں پہنچے ہوں گے تو کیا کیا کمال دکھائے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، آگے خلیل کاہل سیوا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ